جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں اپنی بہن فہمیدہ مرزا اور پوری پارلیمان کا کیونکہ ایشو ہے، اور جو میں بات کہنا چاہتا ہوں جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، بڑے افسوس سے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ بدقسمتی یہ ہے ہماری کہ پچھلے 4 سالوں میں کسی پر کوئی الزام نہیں لگاتا کہ کس طرح بیڑا غرق ملک کا ہوا، کیسے ہوا، مگر یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ 4 ہفتے کی جو حکومت ہے اس کی نیت پر اگر شک کیا جائے، از خود نوٹس لیا جائے اور ایک ایف آئی اے کا انسپیکٹر آپ تبدیل نہ کر سکیں اور پھر یہ کہا جائے کہ جناب انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، آئی او چینج نہیں ہو سکتا، پروسیکیوٹر چینج نہیں ہو سکتا۔ میں اس پہ بات کرنے سے پہلے صرف اتنا عرض کروں گا کہ ہم نے غیر مقبول فیصلہ لیا، ہم نے بہت بڑی سیاسی قیمت ادا کی، پاکستان کی قیمت پر، اور چھوٹی قیمت ہم سمجھتے ہیں اس سیاسی قیمت کو، مگر جناب اسپیکر اگر چیف ایگزیکٹو کے حوالے سے بات چلی جائے کہ وہاں ڈسکس ہونا چاہیے تو حالات کس نہج پر پہنچ چکے ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ آج جگہ جگہ کھڑے ہو کر یہ کہا جائے کہ مہنگائی، آج جگہ جگہ کھڑے ہو کر کہا جائے آئین، آج جگہ جگہ کھڑے ہو کر اداروں کے متعلق بات ہو، آج جگہ جگہ کھڑے ہو کر مذہب کے حوالے سے بات کی جائے، آج آئین قانون خود توڑا جائے اور پھر یہ بات کہی جائے کہ جناب انٹرویو ہو رہے ہیں پنڈی اسلام آباد میں نگران سیٹ اپ کے حوالے سے، تو پھر مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں کہ جب یہ کہا جائے کہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے فوری الیکشن پر، تو پھر میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ فائنانس کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے بھی پھر قومی سلامتی کمیٹی میں وہ ساری چیزیں ڈسکس ہونا چاہیے، پھر وہاں فیصلے ہونے چاہیے کہ پچھلے 4 سالوں میں بگاڑ کس نے پیدا کیا، تباہی کس نے کی، اور 4 ہفتوں کی حکومت پر الزام کس طرح لگایا جا رہا ہے، اور سب کے سب یہ اونرشپ لیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جب چاہیں جس کو چاہیں، ایک ہوتا ہے تبدیلی، ایک ہوتا ہے عدم اعتماد کے ذریعے حکومت کا جانا، ایک ہوتا ہے نکالا جانا۔ یہ عدم اعتماد کے ذریعے حکومت گئی ہے، نکالی نہیں گئی۔ تو اگر آپ غیر آئینی فیل کوئی کریں گے، نہ کبھی پہلے سپورٹ کیا تھا اور اس غیر آئینی حکومت کو بھی آئینی طریقے سے گھر بھیجا، مگر جو کہنا چاہتا ہوں میں 2 چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے کوئی یہ بتائے کہ چیئرمین نیب عباسی صاحب، چیئرمین نیب کی جب ختم ہو جاتی ہے مدت تو آپ ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ابھی تک آپ اس کو بٹھائے ہوئے، اس کو کوئی چیک نہیں کر سکتا، مگر از خود نوٹس اس پہ کبھی کسی نے لیا؟ جب جے آئی ٹی بنی پچھلی حکومت کے خلاف اور سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی بنائی اور واٹس ایپ پر کمیشن بنا، تو جناب اس وقت کسی نے از خود نوٹس لیا؟ جو ہیرے تھے جے آئی ٹی کے 5 ہیرے، ان ہیروں میں سے ایک کو ایف آئی اے کا سربراہ بنا دیا گیا، از خود نوٹس ہوا؟ میں آج یہ سوال کرتا ہوں کہ جو پچھلے 4 سالوں میں پوسٹنگ ٹرانسفر اور 6 آئی جی 4 سالوں میں پنجاب کے بدل دیے گئے،
کوئی نوٹس ہوا؟ اور روزانہ کی بنیاد پہ کمشنر ڈپٹی کمشنر تبدیل ہوتے رہے، کیا نوٹس ہوا؟ میں آج یہ جو بات، مجھے کوئی سروکار نہیں کہ ایک ایف آئی اے کا انسپیکٹر ادھر چلا جائے ادھر چلا جائے وہیں بیٹھا رہے، مگر مجھے ایک سروکار ہے، جب آپ 15 کلو ہیروئن ایک ممبر اسمبلی پر ڈالیں گے تو کیا از خود نوٹس ہونا چاہیے؟ اور کیا آج جو کچھ عمران خان بول رہا ہے اداروں کے متعلق، آئین کے متعلق، عدلیہ کے متعلق، اور میں یہ کہہ رہا ہوں، میرے کہنے پہ 12 بجے عدالت نہیں لگی، ہاں مجھے یہ علم ہے کس لیے لگی، مگر یہ کیا طریقہ ہے کہ جناب میں غداری کا مقدمہ بھگتوں اور عمران خان اس سے 100 گنا آگے جا کے باتیں کرے، کوئی نوٹس نہ لے، اور جب ہماری بیل لگے تو وہ جج اسی دن بدل دیے جائیں۔ جناب اسپیکر، جو ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس تھے، جب میرا غداری کا مقدمہ لگا ہوا تھا اور میری والدہ پہ بھی ایک انسپیکٹر نے ایف آئی آر دی تھی، اس پہ 85 سالہ میری والدہ، ایک مقدمہ 2 4 6، کوئی از خود نوٹس ہوا؟ اور جب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے اپنی عدالت میں مجھے بلا کر جو باتیں میڈیا کی موجودگی میں کی، کیا عدالتیں اپنے فیصلوں تو سنا تھا بولتی ہیں، مگر میں تو مجرم نہیں تھا، مجھے اس طرح مجرم بنا کے پیش کیا گیا کہ میں باہر نکلوں گا تو مجھے گولی مار دی جائے گی۔ مگر میں جو گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر، ثاقب نثار ویڈیو آڈیو کوئی نوٹس ہوا؟ کریں جی، مختصر کریں۔ یہ آخری بات کہنے لگا ہوں کہ میری ایک آخری گزارش ہے کہ جناب اسپیکر، اگر ادارے آئینی حدود سے تجاوز کریں گے، اگر اس ڈومین سے نکل کر ہم بات کریں گے تو نوٹس ہونا چاہیے، مگر جو اختیار اس پارلیمان کو آئین نے دیا ہے، اگر اس سے وہ اختیار چھینا جائے گا تو پھر 74 سالوں میں جو کچھ ہوتا آ رہا ہے اور جس کے لیے ہم نے قربانی دی ہے اس بات کی کہ ایک غیر مقبول فیصلہ لیا پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے، فیوچر کے لیے، اس پر بھی از خود نوٹس ہونا چاہیے۔ مگر پوسٹنگ ٹرانسفر، مختصر کریں جی، میں یہی التجا کر رہا ہوں تمام اداروں سے، آخری بات التجا کر رہا ہوں تمام اداروں سے کہ یہ انٹرویو ہو رہے ہیں، یہ فلاں ہو رہا ہے، اور جو کچھ اس کے منہ میں آتا ہے کہتا ہے فوجی فیملیاں جو ہیں وہ بھی میری ریلی میں شرکت کریں گی، نوٹس ہونا چاہیے۔ یہ سب چیزیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پاکستانی یہ پوچھ رہے ہیں